بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین ویلکم ٹو یونیورسل ہیکس. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. دوستو، یہ زمین ایسے دلکش اور پراسرار مناظر اور عجائبات کا گھر ہے جسے دیکھ کر انسانی آنکھ اور انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. کہیں پر دو مختلف دریا، مختلف پانیوں میں رہنے والے دریا آپس میں ملنے کی ہمت نہیں کر پاتے تو کہیں پر ریڈ سی کے چرچے ہیں. کہیں پر ایسی خوبصورت گرینری ہے جسے دیکھ کر انسانی آنکھوں کو تقویت ملتی ہے. بالکل، آج ہم بات کریں گے ایک مسحور کن دریا ریو ٹنٹو کی. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں فطرت اور تاریخ انتہائی غیر معمولی انداز میں ٹکراتی ہیں. اسپین کے صوبے ہلاوا میں واقع یہ دریا کسی بھی چیز کے برعکس ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. لیکن آخر کیا چیز ریو ٹنٹو کو اتنا خاص اور متاثر کن بناتی ہے؟ دوستو، اس دریا کا نظر آنے والا پانی، سرخ اور نارنگی رنگ کا پانی، صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پانی انتہائی تیزابیت والا ہے. لوہے اور دیگر دھاتوں کی آکسیڈیشن کی بدولت ایسا لگتا ہے جیسے ہم یہی زمین پر کسی دوسرے سیارے کی سطح کو دیکھ رہے ہیں. ریو ٹنٹو ایک ایسا خطہ ہے جو ہزاروں سالوں سے اربیرین اور ٹریٹیشن سے لے کر طاقتور رومی سلطنت تک کھدائی کرتا رہا. لیکن یہ 19ویں صدی میں تھا جب ریو ٹنٹو برطانوی ریو ٹنٹو کمپنی کی نگرانی کے تحت کان کنی کی جدید دور میں داخل ہوا. جہاں کان کنی کے کاموں نے دولت اور صنعت پر اپنے اچھے اثرات چھوڑے، وہیں انہوں نے ماحولیات پر دیرپا نشان چھوڑے. معدنیات کے وسیع پیمانے پر نکالنے نے ریو ٹنٹو کے پانیوں کو زیادہ تر زندگی کے شکلوں کے لیے ناگوار بنا دیا، سوائے زمین پر موجود کچھ سخت ترین جانداروں کے. یہ سخت ماحول اب سائنسدانوں، خاص طور پر فلکیات میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک زندہ تجربہ گاہ ہے. ریو ٹنٹو کے حالات حیرت انگیز طور پر اس طرح کے ہیں جو ہمارے خیال میں مریخ پر موجود ہو سکتے ہیں. حیاتات جو انتہائی حالات پر پروان چڑھتے ہیں کا مطالعہ ہم اپنے سیارے سے باہر زندگی کے امکانات کے بارے میں سراغ دیتا ہے. ایک طرح سے ریو ٹنٹو ستاروں کے لیے ایک گیٹ وے ہے. لیکن ریو ٹنٹو صرف سائنس کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ تاریخ کے ذریعے چل سکتے ہیں. قدیم رومن کان کنی کی تکنیک سے لے کر 19ویں صدی میں برطانوی اثر و رسوخ تک یہاں کی ثقافتی ٹیپسری اتنی ہی بھرپور ہے جتنی مدنیات ایک بار اس کی مٹی سے نکالی گئی تھی. آج ریو ٹنٹو سیاحوں کے لیے ایک لازمی مقام ہے. ریو ٹنٹو میننگ پارک خطے کے صنعتی ماضی میں گہرا غوطہ لگانے کی پیشکش کرتا ہے. یہاں کے حقیقی مناظر آپ کو ایک ایسی دنیا کو تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے جہاں زمین اور دوسرے سیارے کے درمیان لکیریں دھندلی نظر آتی ہیں. ریو ٹنٹو تضادات کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں فطرت کی خوبصورتی صنعت کے نشانات کو پورا کرتی ہے اور جہاں قدیم تاریخی جدید سائنس سے ملتی ہے. یہ ہمارے سیارے کے ناقابل یقین تنوع اور انسانی سرگرمیوں کے پائیدار اثرات کی یقین دہانی ہے. اگر آپ اسپین کے سب سے منفرد مناظر میں سے ایک کا سفر سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو مزید ناقابل یقین مہم جوئی کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. دوستو، جیسے جیسے برطانوی ریو ٹنٹو کمپنی کے کان کنی کے مقاصد کو پورا ہوتے ہوئے نظر آیا، ویسے ویسے یہ دریا سرخ پانیوں میں تبدیل ہوتا گیا. اس کے سرخ پانی کی سب سے زیادہ وجہ تیزابیت اور دیگر دھاتوں سے نکلنے والے کیمیکلز ہیں جو اس کے پانی کو نارنگی اور سرخ رنگ دیتے ہیں. ریو ٹنٹو کا یہ رنگ معدنیات کے قدرتی گلنے کی وجہ سے ہے جس میں ہیوی میٹل سلفائڈز ہوتے ہیں. آکسیڈیشن مائکرو بایولوجیکل اصل کا ایک عمل ہے کیونکہ یہ بیکٹیریا اور دیگر ایکسٹروفلک مائکرو آرگنزمز ہیں جو ان گندگ والے اجزاء کو آکسیڈائز اور میٹابولائز کرتے ہیں. مزید اگر آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں بتاتی چلوں تو ریو ٹنٹو کی اوپری اور درمیانی سطحوں میں پانی انتہائی زہریلا ہوتا ہے جو کہ جانداروں اور جانوروں کی زندگی کو سہارا دینے کے لیے نامناسب ہے. اس لیے اس پانی میں کوئی بھی مچھلیاں نہیں رہتی اور نہ ہی پرندے پینے کے لیے دریا پر جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ مر جائیں گے. اس عجیب قدرتی وسائل میں صرف ایک خاص قسم کا بیکٹیریا ہی زندہ رہ سکتا ہے. ناسا کے سائنسدان اس جگہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انتہائی رہائش گاہ کا مطالعہ کرنے کے لیے متعدد بار ریو ٹنٹو مائنز اور ہلاوا مائننگ کے دیگر حصوں میں آئے ہیں. اس وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ مریخ جیسے دوسرے سیاروں کے ساتھ اس کی زیادہ مماثلت ہے جہاں ان کے خیال میں اس قسم کے مائکرو جرنلزم کی باقیات مل سکتی ہیں اور اس سے انہیں زمین سے باہر کی وجود زندگی کے بارے میں جانکاری لینے میں مدد ملتی ہے.
جب 1873 میں کانو کی ریو ٹنٹو کمپنی لمیٹڈ نے خریدا تو ریاست کو صرف 90 ملین سے زیادہ پرانے پیپسسٹا یعنی 60,000 یورو سے کم ادائیگی موصول ہوئی۔ 20ویں صدی کے آغاز سے پہلے برطانوی کمپنی کو جو منافع ہوا وہ 50 ملین یورو سے زیادہ ہو چکا ہوگا۔ بلا شبہ ایک بہت اچھا سودا، اگرچہ کم از کم اس سے پہلی جمہوری کے اسپین کو جزوی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچانے میں اس کمپنی نے بہت ہی مدد کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔